نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 214 کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم، ام یا کبھی اس کا ترجمہ کیا کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. حسبتم، ہا سین با حروف مادہ ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں اس طرح تم لگا ہو تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے تم سب. تم نے گمان کیا، تم سب نے، یا تم نے گمان کیا یا کر رکھا ہے، ان کے یہ حرف ہے. تدخلو، یہ تدخلونا تھا، نون اس کا ان کی وجہ سے گرا. واو نون کا کیا مطلب ہے؟ یہ کام کرنے والے جمع مذکر ہیں، اور تا کا مطلب ہے کہ حاضر ہیں تم سب. یہ کہ تدخلو داخل ہونے سے دال خا لام حروف مادہ پہچانے جا رہے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ گے. کہاں؟ الجنہ، جنت میں. ال بھی لگا ہوا ہے، گول تا بھی، تو یہ اسم ہے. کچھ اسٹوڈنٹس یہ چاہ رہی ہیں کہ میں انہیں یہ بتاؤں کہ حروف مادہ کیسے پہچانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مختصر آیت کریمہ آتی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی دوں گی. ادروائز یہ کہ آپ بس قرآن مجید کے ساتھ وقت گزاریں، آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ کو بہت اللہ کی توفیق سے، اللہ کی برکت سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، پہچان ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا، واو یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ لما ابھی تک نہیں. یأتیکم، اتا یأتی حمزہ تا یا حروف مادہ ہوتے ہیں، یہ یا علامت مضارع ہے، اور اس میں آنا یأتی آئی، کم تمہارے پاس، مثلو اسم ہے مثال، اللہ زینہ ان لوگوں کی جو خلو فعل ماضی ہے، خا لام واو حروف مادہ ہے، آخر میں واو علی پہلا حرف حرکت والا، اور واو سے پتہ چل رہا ہے کام کرنے والے جمع ہے، مذکر ہے یعنی زیادہ ہیں. اس میں خالی ہونے کا معنی بھی ہے اور گزر جانے کا معنی بھی ہے. حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو خلو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے گزر چکے. من حرف ہے، قبلکم دونوں اسم ہیں اور پہچانے جا رہے ہیں. اب تو آپ کو ان کی پہچان ہو چکی ہوگی. مست ہوں، مست میم سین سین، مس کرنا چھونا، لمبی تا تھی، فعل میں ہوتی ہے لمبی تا جزم والی، فعل ماضی کی علامت ہے، کام کرنے والی اس میں مؤنث ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی ہوگی ہے کیونکہ اس کے بعد ضمیر اٹیچ ہو رہی ہے. ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر. مست ہم انہیں پہنچی، البأساء والضراء دونوں اسم ہے، دونوں پہ ال لگا ہوا ہے. انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی. ان الفاظ کے بارے میں تھوڑا سا میں ویسے بتاؤں گی. ان کے کئی طرح سے بیان کیا جاتا ہے، کئی ترجمے کیے جاتے ہیں. البأساء اس میں با حمزہ سین، اس سے مراد فقر و فاقہ. درا دعاد را را، اس سے مراد بیماری اور جسمانی تکالیف. وزلزلوا، اور یہ زلزلے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے ہلانے سے، اور وہ ہلا دیے گئے. ٹھیک ہے، یا وہ سخت ہلائے گئے. اور باقی یہ فعل ماضی مجہول ہے، بس ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی. حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، ویسے ہوتا ہے یقولو، اس کے اوپر زبر حتیٰ کی وجہ سے آئی ہے. کچھ الفاظ ہیں جو کہ فعل مضارع میں تبدیلیاں لاتے ہیں. اب جس پہ نون لگا ہوتا ہے وہ نون گر جاتا ہے، وہ تبدیلی تو ہمیں نظر آ جاتی ہے، مگر کچھ صیغوں کی تبدیلیاں اور طرح سے بھی آتی ہیں. کسی پہ زبر آ جائے گی، کسی پہ جزم آ جائے گی پیش کی جگہ. تو یہ ہے وہ رسول کہتا ہے، الرسول اسم ہے. مگر جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے تو ہم کہیں گے یہاں تک کہ رسول والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ. تو وہ کہہ اٹھے متا کب، کب ہے نصر اللہ، دونوں اسم ہے اللہ کی مدد. اللہ حرف تنبیہ، سن لو جان لو آگاہ رہو. ان حرف تاکید، بے شک یقینا، نصر اللہ اللہ کی مدد، دونوں اسم ہے، قریب قریب ہے.
جی، مدینہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جب مشرکین، منافقین اور یہود سے سخت تکالیف پہنچی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ دین کی راہ میں یہ مصیبتیں اور تکلیفیں صرف تم پر نہیں آ رہی، بلکہ تم سے پہلے لوگ تو فقر و فاقہ، جانی اور مالی نقصان اور سخت قسم کے خوف و ہراس میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اللہ کی مدد کب ہوگی یہ پکار اٹھے۔ پھر جس طرح ان پر اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی، تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ جب غزوہ احزاب میں یہ مرحلہ پیش آیا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 10 اور 12 میں کھینچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رہے ان کا اللہ کی مدد کب ہوگی یہ اعتراض یا شکوے کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ بے بسی کے عالم میں اپنی عاجزی کا ان کا یہ اظہار تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے نصرت کی درخواست نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگوں میں سے ایک کے سر کی مانگ پر آرا رکھ دیا جاتا اور اس کے قدموں تک پہنچ جاتا، مگر یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ لوہے کی کنگھیوں سے اس کی گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا، یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہ اسے اپنی بکریوں سے متعلق بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ بہت جلدی کرتے ہو۔ یہ تفصیلات ریفرنس دیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار ترجمہ پھر شیئر کر دیتی ہوں۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی، وہ سخت حال آئے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے، کہہ اٹھے، اللہ کی مدد کب ہوگی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔